بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی خیروں میں ہوئی، ہمیں ان کے رسم و رواج پتہ نہیں تھے۔ پہلی ہی رات میری ساس مجھے چھت پر لے گئی اور بتایا کہ یہ ہماری رسم ہے کہ آج رات تمہیں اکیلے چھت پر سونا ہے، اگر نہ سوئی تو صبح ہوتے ہی میرا بیٹا تمہیں طلاق دے گا۔ چھت پر بہت اندھیرا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں رک نہ سکی، اور جیسے ہی آدھی رات ہوئی میں ڈر کے نیچے آ گئی۔ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ میرے شوہر کے ساتھ تو میرا نام انائزہ ہے، میں حیدرآباد میں رہتی ہوں۔ میں 3 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی۔ میرے والد میرے بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ ہم لوگ کافی امیر تھے، اس لیے ابو کے جانے کے بعد مالی پریشانی نہیں ہوئی۔ میری امی اور بھائیوں نے مجھے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، وہ میری ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تینوں بھائی مجھ سے بڑے تھے اور ان کی شادی ہم نے اپنوں میں ہی کی تھی۔ میری تینوں بھابیاں شروع میں بہت اچھی تھیں، یا شاید اچھا بننے کا دعویٰ کرتی تھی، کیونکہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کا رویہ بدلنے لگا۔ ہم تینوں بھائیوں کی بیویاں ایک ہی گھر سے لائے تھے۔ بھابیاں آپس میں بہنیں تھیں اور اب مجھ سے خار کھانے لگی تھی۔ ان سے جیسے میرا وجود ہی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ مجھے ہر وقت باتیں سناتی، بھائی گھر آتے تو ان کے سامنے اچھی بن جاتی اور ان کے جاتے ہی ہم ماں بیٹی کے ساتھ برا سلوک کرتی۔ امی کو میں بڑا کہتی کہ آپ بھائیوں سے کچھ کہتی کیوں نہیں، تو کہنے لگی کہ ایک ساتھ تینوں بیٹوں کا گھر کیسے برباد کر دوں، واحد حل یہی ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ امی نے بھابیوں سے بھی بات کی تو وہ بھی خوش ہوئے۔ بڑے بھائی کے دوست نے رشتہ بھیجا تھا، وہ ہر لحاظ سے ایک بہترین رشتہ تھا، لوگ بھی کھاتے پیتے تھے، مگر میری بھابی کو گوارا نہ ہوا کہ میری اتنی اچھی جگہ رشتہ طے ہو جائے، اسی لیے کہنے لگی کہ لڑکے کی عمر تھوڑی زیادہ ہے، آپ منع کرتے۔ بھائی بھابی کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، اس لیے اپنے دوست کو منع کر دیا۔ پھر ایک اور رشتہ آیا، لڑکا ڈاکٹر تھا۔ میں اس رشتے سے بہت خوش ہوئی، مگر اس بات چھوٹی بھابی نے پتہ نہیں کیا چکر چلایا کہ بھابیوں نے اس رشتے سے بھی انکار کر دیا۔ میں اس وجہ سے بہت پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ جب بھی کوئی اچھا رشتہ آتا تینوں بھابیاں مل کر کوئی نہ کوئی ایسا چکر چلاتی کہ یا تو لڑکے والے منع کر جاتے یا بھائی ہی منع کر دیتے کہ لڑکا ہماری بہن کے معیار کے مطابق نہیں۔ بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اب بھی، لیکن انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اور امی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اس گھر میں۔ ان سارے حالات نے مجھے ذہنی مریضہ بنا دیا۔ بھابیاں بھائیوں کو لے کر علیحدہ ہوگی، ہم ماں بیٹی اپنے کھاتے اور پکاتے تھے۔ میری ماں ہر وقت کاموں میں لگی رہتی اور بھابیوں کے پاس بھی میرے لیے وقت نہ ہوتا۔ مجبوراً میں نے موبائل کا استعمال بہت زیادہ کر دیا، اب میں ہر وقت فیس بک پر لگی رہتی۔ میں نے اپنی فرینڈ لسٹ میں بہت سے لڑکے اور لڑکیاں ایڈ کر لی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ میں ایسی نہیں تھی کہ غیروں سے باتیں کرتی، لیکن بھائیوں نے بھی جب میری طرف سے غفلت برتنا شروع کر دی تو میں گھر کے ان جھگڑوں اور ٹینشن والے ماحول سے فرار چاہنے لگی اور فیس بک پر اچھے دوست تلاش کرنے لگی جن سے میں دل کی باتیں کر لیتی۔ انہی فیس بک کے دوستوں میں ایک لڑکا جس کا نام جبران تھا، اس سے میری بات چیت بہت زیادہ ہونے لگی۔ وہ ایک بہت خوش شکل اور اچھا لڑکا تھا، اسے میرے حالات سن کر مجھ سے ہمدردی ہونے لگی تھی اور وہ تسلی دیتا تھا کہ فکر نہ کرو، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے جبران بہت اچھا لگنے لگا تھا اور میں چاہتی تھی کہ میری شادی اسی سے ہو۔ میں گھر کے ماحول سے بہت تنگ آ چکی تھی اور جلد از جلد بھابیوں سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ جبران اکثر مجھے اپنی تصویریں بھیجا کرتا، مگر جب بھی میں ویڈیو کال یا ملنے پر اصرار کرتی تو وہ منع کر جاتا، کہتا کہ ہمارے گھر کے رسم و رواج اس بات کی اجازت نہیں دیتے، میں تم سے مل کر اپنے خاندان کی عزت کا تماشا نہیں بنانا چاہتا۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میرے دل میں اس کی قدر بڑھ گئی اور میں نے اسے پھر کبھی ملنے کے لیے نہیں بلایا۔ میری سہیلی کو جب یہ سب پتہ چلا تو کہنے لگی کہ تم محتاط ہو کر اس سے بات کیا کرو، مجھے وہ شخص فیک لگ رہا ہے جو ملنے سے انکار کر رہا ہے۔ مجھے اپنی سہیلی کی بات بری لگی، کیونکہ میرا دل کہتا تھا کہ جبران ایسا نہیں ہے۔ میں نے 2-3 بار اس سے ویڈیو کال پر بھی بات کرنے کو کہا، مگر وہ یہی کہتا کہ شادی پر دیکھ لینا۔ میں نے اسے اپنی تصویریں کبھی نہیں بھیجی اور نہ ہی اس نے مطالبہ کیا تھا، اور یہی بات مجھے اس کی اچھی لگتی تھی۔ کچھ عرصے بعد جبران نے میرے کہنے پر رشتہ بھیج دیا، مگر اس بار بھی میرے گھر والوں نے انکار کر دیا۔ میں نے امی کو صاف کہہ دیا کہ اگر اس بار ہاں نہیں ہوئی تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ اماں کہنے لگی کہ تم جانتی ہو کیا ان لوگوں کے بارے میں، کہ خیر لوگ ہیں اور لڑکا بھی تمہاری عمر اور معیار کے مطابق نہیں ہے۔ میں نے ہٹ درمی سے کہا جو بھی ہے میری شادی ادھر ہی کرے، نہیں تو میں بھاگ جاؤں گی۔ میں نے ہٹ درمی سے کہا کہ جو بھی ہے میری شادی ادھر ہی کر دے، نہیں تو میں بھاگ جاؤں گی۔ ایک بار بھائی بھی مجھے سمجھانے آئے، بڑا بھائی کہنے لگا کہ ہم نے تمہاری بات کبھی نہیں ٹالی، اب بھی اگر تم پسند کی شادی کرنا چاہتی ہو تو شوق سے کرو، مگر کسی ڈھنگ کے انسان سے، وہ بالکل تمہارے قابل نہیں، کوئی جوڑ نہیں بنتا تمہارا اور اس کا۔ میں نے دل میں سوچا ضرور بھابیوں نے بھڑکا کر بھیجا ہوگا، آخر اتنا ہینڈسم لڑکا کہاں گوارا ہوگا انہیں میرے لیے۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ شادی کروں گی تو ادھر ہی کروں گی۔ مجبوراً امیوں اور بھائیوں کو میری ضد کے آگے ہار ماننا پڑ گئی اور انہوں نے میرا رشتہ وہیں طے کر دیا۔ میں جبران کے علاوہ کسی کو نہیں جانتی تھی، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کتنے بہن بھائی ہیں، ان کا گھر کہاں ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کے رسم و رواج کیسے ہیں۔ ان سب سوالوں سے مجھے کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا، میں تو صرف اسی خوشی میں خوش تھی کہ میری شادی میری پسند کے شخص سے ہو رہی ہے۔ شادی سے پہلے ان کی ایک عجیب سی شرط
سامنے آئی۔ میری ہونے والی ساس کہنے لگی کہ ہمارے گھر روایت ہے کہ دلہن کا نکاح رات کے 7 بجے ہوتا ہے اور اسی وقت رخصتی بھی ہوتی ہے اور 2 ماہ تک دلہن اپنے گھر والوں سے نہیں مل پائے گی۔ یہ عجیب روایات سن کر میرے گھر والوں کو آگ لگ گئی کہ یہ کیا شرط ہے کہ میں 2 مہینے تک ان سے مل نہیں سکتی، ایسا تو کہیں نہیں ہوتا۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ ایک بار پھر سوچ لو، ان لوگوں کی بہت عجیب و غریب رسمیں ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں، یہ نہ ہو کہ کل کو تمہیں بہت مشکل اٹھانا پڑ جائے۔ میں نے کہا کہ اماں، ہر خاندان کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کے بھی ہوں گے، صرف 2 ماہ کی تو بات ہے، کوئی بات نہیں، میں سب سنبھال لوں گی۔ مجھے کسی بات پر بھی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے سوچا میں نے مل کر کیا کرنا ہے سب سے، میں تو شکر کروں گی کہ ایسے گھر والوں سے جان چھوٹے گی۔ یوں رات کے 7 بجے میرا نکاح اور 8 بجے رخصتی ہوئی۔ ان کی طرف سے بھی صرف گھر والے تھے اور ہماری طرف سے بھی زیادہ لوگ نہیں تھے۔ سادگی سے شادی انجام پائی۔ میں گھر آئی تو مجھے جبران کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کی ماں ہی مجھے گھر کے اندر لے آئی۔ مجھے یہ تھا کہ وہ مجھے کمرے میں لے کر جائے گی، مگر میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب وہ مجھے کمرے کے بجائے چھت پر لے آئی۔ میں نے سوچا شاید جبران کا کمرہ اوپر ہوگا، مگر چھت پر جا کر میں دنگ رہ گئی، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میری ساس مجھے یہاں کیوں لے کر آئی تھی؟ میں نے حیرانی سے سوچتے ہوئے یہی بات ساس سے پوچھی تو وہ کہنے لگی، ہمارے گھر کی رسم ہے کہ نئی نویلی دلہن پہلی رات چھت پر سوتی ہے، تمہیں بھی اس رسم کو پورا کرنا ہوگا۔ آج رات تم اکیلی چھت پر سو گی اور خبردار اگر نیچے آئی، ورنہ ہمارا رواج ٹوٹ جائے گا اور میرا بیٹا تمہیں طلاق دے دے گا، تم یہیں رہو۔ میری ساس مجھے اس اندھیری رات میں چھت پر چھوڑ کے چلی گئی۔ میں رونے لگی کہ یہ کیسا رواج ہے، کہ کیسی رسم ہے یہ۔ میں اس وقت اپنے گھر والوں کو بھی فون نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی اور اب جو سلوک بھی میرے ساتھ ہوتا اس کی ذمہ دار میں ہی ہوتی۔ پتہ نہیں میرا شوہر کہاں تھا، مجھے اس اندھیری رات سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں وہیں چھت پر ایک کونے میں بیٹھ کے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی جن بھوت ہی نہ ہو چھت پر۔ میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا ورنہ اپنے شوہر کو فون کر لیتی۔ مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت ہے جب اچانک ہوائیں چلنے لگی۔ مجھے بہت ڈر محسوس ہوا اور میں نیچے جانے کا ارادہ کر کے اٹھ گئی۔ میں چوری چوری سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی آئی۔ نیچے مکمل سناٹا تھا، لگتا تھا سب سو رہے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر کا کمرہ کون سا ہے۔ میں اندازے سے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو میری جان نکل گئی۔ سامنے ہی کمرے میں میرا شوہر بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی میری ساس بھی بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا کہ کہیں مجھے ساس دیکھ نہ لے گی، کیونکہ میں اس کی دھمکی کے باوجود چھت سے نیچے اتر آئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا چکر ہے۔ مجھے چھت پر بھیج کر خود میرے شوہر کو پتہ نہیں کیا پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ خیر ایک ہی رات کی بات تھی۔ میں انتظار کرنے لگی کہ کب میری ساس کمرے سے باہر جاتی ہے۔ جیسے ہی میری ساس کمرے سے باہر گئی میں فوراً اپنے شوہر کے کمرے میں چلی گئی۔ جبران اندر ہی تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، آپ یہاں اس کمرے میں کیوں آئی ہیں؟ آپ کو تو چھت پر ہونا چاہیے تھا، رسم پوری کرنے۔ جلدی چھت پر چلی جائیں ورنہ اگر اماں نے دیکھ لیا تو آپ کو طلاق دلوا دیں گی۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گئی اور بھاگتے ہوئے چھت پر چلی گئی۔ صبح ساس لینے آئی اور آتے ہی مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے پوچھا اب یہ کیا مذاق ہے؟ تو کہنے لگی، ہمارے ہاں ولیمے کی کوئی رسم نہیں ہوتی، تم ولیمے کے لیے تیار ہونے کے بجائے اس کمرے میں بند رہ کر سارا دن اس گھر کی سلامتی کے لیے دعا مانگو گی۔ میں تو ساس کے اس بات پہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ بھلا آج تک کہاں ایسا سنا تھا کہ ولیمے کی دلہن کو کمرے میں بند کر دیا جائے؟ یہ ان کے گھر کی رسمیں جانے اتنی عجیب کیوں تھی؟ میرا موبائل بھی گھر پر تھا، وہ میں ساتھ بھی نہیں لے کر آئی تھی، نہیں تو میں جبران سے فون پر پوچھ لیتی کہ یہ کیسے عجیب و رسم رواج ہیں تم لوگوں کے۔ ولیمے والا پورا دن میرا ایسا ہی کمرے میں بند گزرا۔ میں اپنے لیے دعائیں کرتی رہی، مجھے سارے مہمانوں اور گھر والوں کی باتیں سنائی دیتی رہیں۔ رات کو ساس نے مجھے کمرے سے باہر نکالا اور کھانا دے کر چھت پر چلی جاؤ، رات تم وہاں ہی رہو گے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ میرے شوہر کہاں ہیں؟ میری ساس نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا کہ ہمارے خاندان میں ایسا رواج نہیں ہے کہ لڑکی بہو سرعام اپنے شوہر کے بارے میں پوچھتی رہے، کچھ تو شرم کرو تم۔ اس کی بات سن کر مجھے شرمندگی ہوئی اور میں چپ چاپ اوپر چھت پہ چلی گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو شوہر وہیں تھا، وہ شاید فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے خوشی سے سوچا شاید وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا اور میرے پاس سے گزر کر نیچے چلا گیا۔ اس نے مجھے بلایا تک نہیں، دیکھا بھی نہیں۔ اس کے اس رویے پر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اتنی مشکلات اور کوششوں کے بعد اس سے شادی کی تھی، اب ایسا سلوک مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے دن بھی ساس نے مجھے کمرے میں رہنے کی تلقین کی۔ میں نے 2 گھنٹوں بعد چوری چوری کمرے سے باہر جھانکا کہ کہیں میری ساس تو نہیں۔ وہ باہر کہیں نہیں تھی۔ میں اپنے شوہر کے کمرے کی طرف چلی گئی مگر وہ کمرے میں نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی عجیب ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ اس گھر کے لوگوں کے رویے مجھے پریشان کر رہے تھے، اور تو اور جس کے ساتھ کی خاطر گھر والوں سے لڑ جھگڑ کے شادی کی تھی وہ بھی نظر انداز کر رہا تھا۔ رات کو میں نے دیکھا وہ اپنے کمرے میں جا رہا ہے تو میں بھی بھاگ کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو کر پوچھنے لگا، کوئی کام ہے آپ کو؟ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میں نے کہا کہ اپنے شوہر کے کمرے میں آئی ہوں، کیا نہیں آنا چاہیے تھا؟ نکاح کے بعد سے تو تم نظر ہی نہیں آئے۔ وہ تھوڑا غصے میں آیا، کہنے لگا کہ آپ اپنے کمرے میں جائیں، مجھ سے کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس کے یوں کہنے پر مجھے جھٹکا لگا کہ وہ اس وقت کیا مذاق کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں آپ، میں اپنے شوہر کے کمرے میں ہی تو ہوں۔ جبران آپ کو کیا ہو گیا ہے؟
وہ کہنے لگا آپ کی شادی میرے بھائی سے ہوئی ہے، مجھ سے نہیں، میرا نام سبحان ہے اور میں آپ کا دیور ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں فیس بک پر اسی سے تو باتیں کرتی تھی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں وہاں سے چھت پر چلی گئی۔ جو کچھ میں سن چکی تھی وہ سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری شادی تو جبران سے ہوئی تھی مگر وہ اپنا نام سبحان بتا رہا تھا اور ایسا ظاہر کر رہا تھا کہ جیسے مجھے جانتا بھی نہیں۔ صبح ہوئی تو میری ساس مجھے چھت سے لینے آئی۔ میں چپ چاپ نیچے چلی آئی۔ اس سے پہلے وہ مجھے پھر سے کمرے میں بند کر دی تھی۔ میں نے اسے سختی سے پوچھا جبران کہاں ہے؟ میری ساس ٹال مٹول کرنے لگی، وہ بھی گھر پر نہیں ہے، تم کمرے میں چلی جاؤ۔ میں نے سختی سے کہا کہ مجھے بھی اس کے پاس لے کر چلو ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میری دھمکی سن کر وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو کر رہ گئی، پھر مجھے کہنے لگی کہ میرے ساتھ آؤ۔ اس سے مجھے ایک کمرے کے دروازے کے آگے کھڑا کر کے کہا یہ ہے تمہارے شوہر کا کمرہ۔ مجھے اس گھر کے سارے لوگ ہی عجیب لگ رہے تھے، سب کی حرکتیں مشکوک تھیں۔ میں کمرے کے اندر چلی گئی، وہاں ایک بڑی عمر کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے پہچان نہ پائی کہ وہ کون ہے۔ کہنے لگا کہ آؤ بیٹھو، میں ہی تمہارا شوہر جبران ہوں۔ میں حیرت سے اچھل پڑی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں ہی فیس بک پر تمہارے ساتھ باتیں کرتا تھا، میں نے اپنی ڈی پی پہ اپنے چھوٹے بھائی کی تصویر لگا رکھی تھی، اسی لیے تمہیں یہ غلط فہمی ہو گئی ہوگی کہ وہ تم سے بات کرتا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ نہیں میں ہوتا تھا۔ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ میں اس کی تصویر کا سہارا لے کر لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا۔ میں یہ سب سن کر چکرا گئی۔ میں نے چلا کر پوچھا تم مجھے تصویریں بھی اسی کی بھیجا کرتے تھے، کیوں؟ کہنے لگا کہ میری شادی نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے اپنے ہینڈسم بھائی کی تصویریں اپنے فیس بک پر لگا دی جس سے سب کو لگتا کہ وہ میں ہی ہوں۔ یوں بہت ساری لڑکیوں سے میری بات چیت ہوتی مگر ہر لڑکی شادی سے پہلے ایک بار ملنا چاہتی تھی، اسی لیے میں چپ کر کے انہیں بلاک کر دیتا تھا، کیونکہ مل کر حقیقت کھل جاتی کہ میں وہ نہیں ہوں جو لگتا ہوں۔ واحد تم تھی جس نے ملے بغیر صرف تصویریں دیکھ کر یقین کر لیا اور مجھ سے شادی کر لی۔ میں نے ملنے سے انکار کیا تب بھی تمہیں شک نہیں ہوا۔ میں جانتا ہوں میں نے دھوکے سے تم سے شادی کی ہے مگر اب یہی تمہارا نصیب ہے، تمہیں اسے ماننا ہی ہوگا۔ میں یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ قسمت نے کیسا عجیب کھیل کھیلا تھا، شادی بھی ہوئی تو دھوکے باز سے۔ میں اب اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتی تھی یہ سب، کیونکہ سب کچھ میں نے اپنے ہاتھوں سے برباد کیا تھا۔ اس فیس بک کے چکر نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ مجھے آج پتہ چلا تھا کہ لوگ جیسے فیس بک پر ہوتے ہیں ویسے نظر نہیں آتے۔ وہ مجھے سب بتا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں کئی گھنٹے روتی رہی اور بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھ جیسی لڑکی کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ مجھے اب اسی گھر میں رہنا ہوگا، جیسے بھی کر کے اب گزارا تو کرنا ہوگا۔ خیر رات ہوئی تو میری ساس مجھے پھر سے لے کر چھت پہ چلی آئی۔ کہنے لگی کہ تم آج رات بھی ادھر ہی رہو گی، نیچے مت آنا، میں صبح خود تمہیں لینے آؤں گی۔ مجھے اس کا عجیب رویہ الجھا رہا تھا۔ پہلے تو چلو مجھے حقیقت کا علم نہیں تھا مگر آج تو میں سب جان چکی تھی، پھر مجھے چھت پر بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ ساری رات میری سوچوں میں گزر گئی۔ صبح فجر کی اذان تھوڑی دیر پہلے میں خود ہی نیچے آ گئی اور اپنے شوہر کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں وہ نہیں تھا۔ اگلی رات پھر سے ساتھ مجھے لینے چھت پر آ گئی کہ تم یہیں رہو۔ اس رات نیچے سے کافی شور آ رہا تھا مگر ساس کے ڈر کی وجہ سے میں نیچے نہیں جا پائی۔ اب مجھے حیرت کی جگہ تجسس ہوتا تھا کہ وہ کیوں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے کمرے میں شوہر کے پاس رہوں۔ میں نے اس رات سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک رات جو ہی ساس مجھے چھت پر چھوڑ کر نیچے گئی، میں بھی کچھ دیر بعد چھت سے سیڑھیاں اتر کر نیچے جانے لگی۔ ابھی میں درمیان میں ہی تھی جب میں نے ایک جوان سال لڑکی کو اپنے شوہر کے کمرے میں جاتے دیکھا۔ میری تو روح فنا ہو گئی یہ سب دیکھ کر۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ میری ساس نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ میں نے پوچھا کون لڑکی ابھی میرے کمرے میں گئی ہے؟ کہنے لگی کہ تمہیں وہم ہوا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے کہا کہ میں خود ابھی جا کر دیکھتی ہوں۔ میری ساس نے ایک دم مجھے پتہ نہیں کیا چبویا کہ میں وہیں چکرا کر گر گئی۔ صبح اٹھی تو میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ مجھے رات کے سارے واقعات یاد آئے۔ مجھے اب اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ میں ایک جہنم سے نکل کر دوسری جہنم میں آ گئی تھی۔ مجھے یہاں شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پتہ نہیں کیسے عجیب لوگ تھے، پہلے دھوکے سے شادی کی، پھر روز چھت پر چھوڑانا اور اب مجھے بے ہوش کر دینا۔ میری ساس سے جب میں نے پوچھا کہ میرے شوہر کے کمرے میں کون سی لڑکی گئی تھی تو وہ سرے سے ہی مکر گئی۔ کہنے لگی کہ وہاں تو کوئی لڑکی نہیں تھی، کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے تمہیں۔ میں نے پوچھا اگر ایسا ہے تو پھر تم نے کل مجھے بے ہوش کیوں کیا تھا؟ وہ اس بات سے بھی انکار کر گئی کہ تم خود بے ہوش ہوئی تھی۔ وہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی۔ میں چپ رہ گئی اور یہی فیصلہ کیا کہ بس اب بہت ہو گیا، اب آر یا پار۔ مجھے معلوم کرنا ہوگا کہ ہر رات مجھے چھت پر بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ میں نے ساس کے سامنے یہی ظاہر کیا جیسے مجھے اس کی بات پر یقین آ گیا ہو۔ اس لیے اگلی رات جیسے ہی ساس مجھے چھت پر چھوڑ کر آنے لگی میں نے وہی انجیکشن اسے لگا دیا جو کل اس نے مجھے لگا کر بے ہوش کیا تھا۔ اسے وہیں چھوڑ کر میں نیچے آ گئی۔ مجھے دیکھنا تھا کہ کون سی لڑکی میرے شوہر کے کمرے میں جاتی ہے۔ رات کے 9 بجے دروازے پر دستک ہوئی اور بچوں کی آواز سنائی دی۔ ایک وہی لڑکی جس کو میں نے دیکھا تھا اپنے 2 بھائیوں کی انگلی پکڑ کر اندر داخل ہوئی۔ میں سوچنے لگی کہ یہ بچے کون ہیں اور رات کے وقت یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ اس لڑکی نے جبران کو جب ابو کہا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ میری شادی ہی نہیں ہوئی اور اب 3 بچے
اسے ابو کہہ رہے تھے؟ میں چھپ کر کھڑی ان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ میں اچانک سامنے آ گئی تو مجھے دیکھ کر جبران کے پسینے چھوٹ پڑے۔ اس کی بیٹی پوچھنے لگی کہ ابو یہ عورت کون ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا اس کو۔ میں نے غصے سے کہا کہ میں تمہارے باپ کی دوسری بیوی ہوں۔ اس کے بچے شدید حیران نظر آئے۔ بڑی بیٹی کہنے لگی اسی لیے امی ہمیں یہاں بھیجا کرتی تھی تاکہ معلوم کر سکیں کہ آپ نے دوسری شادی تو نہیں کر لی۔ اب ہم گھر جا رہے ہیں۔ وہ لڑکی اپنے بھائیوں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد جبران نے مجھے تھپڑ مارا، کہنے لگا اسی لیے تمہیں رات ہوتے ہی چھت پر بھیج دیتا تھا تاکہ میرے بچوں کو کسی قسم کا شک نہ ہو پائے، لیکن تم نے میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ میری بھی اب بس ہو چکی تھی، بہت دھوکے مل چکے تھے، اب مزید سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے بھاگ کر خود کو اس کے کمرے میں قید کر لیا اور اسی کے موبائل سے امی کا نمبر ڈائل کیا۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ میرے بھائی مجھے لینے آئیں گے، مگر پھر بھی میں انتظار کرنے لگی، اور مجھے حیرانی کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی جب میرے بھائی مجھے لینے آئے۔ میں نے ان سے معافی مانگی کہ میں فیس بک کے دھوکے میں آ کر بہت ذلیل ہو چکی ہوں، مجھے معاف کر دیں اور گھر لے جائیں۔ میرے بھائیوں نے مجھے معاف کر دیا اور گھر لے آئے۔ میں نے اس دھوکے باز شخص کے خلاف پولیس میں شکایات درج کروا دی۔ بعد میں ساری حقیقت کھلی، جو یوں تھی کہ اس کی اپنی پہلی بیوی سے علیحدگی ہو گئی تھی، مگر طلاق نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ روز رات کو اپنے بچوں کو بھیج دیتی تاکہ اس گھر کی خبر لیتی رہے۔ جب وہ بچے دن میں گھر آتے تو ساس مجھے کمرے میں بند کر دیتی۔ مجھ سے شادی اس نے میری جائیداد کی وجہ سے کی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو میرے بھائیوں سے میرے حصے کا مطالبہ کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہی ساری حقیقت کھل گئی۔ اس کی پہلی بیوی نے بھی اس پر کیس کر دیا۔ مجھے تو سبق مل گیا کہ اپنوں سے بڑھ کر کوئی بھی وفادار نہیں ہوتا، اور یہ بھی کہ فیس بک پر ساری محبتیں نقلی ہوتی ہیں۔ کسی انجان پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔